رمضان شان رمضان شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے سارے ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء سیگمنٹ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج جو موضوع ہے وہ ہر دور کا موضوع ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا جا رہا ہے اس موضوع کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات بھی پیدا ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگ اس طرف آ بھی رہے ہیں. کمائی کے ناجائز طریقے اور کمائی کے ناجائز جو طریقے ہیں ان کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ چاہے وہ ذخیرہ اندوزی ہو، لوٹ مار ہو، چوری کا سامان خریدنا ہو اور بہت ساری چیزیں ایسی، گراں فروشی ہو، اور بطور خاص جب ماہ رمضان المبارک آ جائے تو پھر ہر چیز کی قیمتیں اتنی بڑھا دی جاتی ہیں کہ لوگوں کے لیے خریدنا اور استعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے. چیزیں ڈم کر دی جاتی ہیں، یعنی کہ اس کو جو ہے مارکیٹ سے غائب کر دیا جاتا ہے تاکہ جب اس کو باہر لایا جائے تو زیادہ نرخوں پر اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے اور فروخت کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ناجائز ذرائع جو آج اختیار کرنے میں انسان کسی قسم کی آر محسوس نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے جہاں سے آ رہا ہے جیسے آ رہا ہے بھائی آنے دو، ہر طریقہ جائز طریقہ وہ شمار کرتا ہے یا قیاس کرتا ہے. جبکہ اسلام نے جو ہمیں قوانین دیے ہیں اس کے مطابق کیا ہونا چاہیے، کیا اصول ہونا چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ وہ ناجائز طریقہ آپ چھوڑ کر حلال طریقے سے کمائی کی طرف راغب ہوں. آج موضوع ہے کمائی کے ناجائز طریقے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم کمائی کے ناجائز طریقے بتائیں گے آپ کو، اس کی مذمت کے حوالے سے آج بات ہوگی انشاءاللہ کہ اس کی مذمت کس انداز میں علماء حضرات فرماتے ہیں اور اس کی مذمت کے ہر پہلو پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. استاذ العلماء زینت الفقہاء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ حافظ اویس احمد صاحب ماشاءاللہ بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں. تشریف فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب جامعہ کراچی میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں. تشریف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے بائیں جانب ممتاز و معروف ثنا خان، نوجوان ثنا خان، ثقلین رشید، دانیال شیخ اور ماسٹر سمیر کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موضوع ہے کمائی کے ناجائز طریقے. لائیو سوالات بھی جب ہم لیتے ہیں، آپ کی لائیو کال لیتے ہیں، اس پر بھی بے شمار اس پر سوالات آتے ہیں، تو ہم نے اس کو موضوع کی شکل دے دی ہے اور میں جاننا چاہوں گا کہ رزق حرام کی مذمت جو ہے قرآن کریم میں کس انداز میں آئی ہے. میں چاہتا ہوں اس پر کوئی روشنی ڈالیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور مقدمے اس لیے حکام کے پاس نہ لے جاؤ کہ دوسرے کا مال گناہ کے ذریعے جان بوجھ کر کھا جاؤ، لوگوں کے اموال کھا جاؤ. تو یہ ایک اصول کسی حیثیت رکھتی ہے ایک آیت کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ تمام طریقے منع کر دیے، وہ تمام ذرائع رزق کے منع کر دیے کہ جس میں دوسرے کا مال ناحق طریقے سے حاصل کرنا ہوگا. اب وہ چاہے کمائی کے ذریعے ہوں، مثال کے طور پہ کوئی عیب دار چیز بیچ رہا ہے یا چوری کا مال بیچ رہا ہے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، اس طرح سود کی صورتیں ہیں، رشوت ہے، اسی طریقے سے ملاوٹ ہے یا ذخیرہ اندوزی ہے کہ ہم اس میں ایک چیز کا جو ریٹ کم ہونا چاہیے لیکن ذخیرہ اندوزی کر کے بہت زیادہ مقدار میں اس کو بیچتے ہیں اور لوگوں کے مال حاصل کرتے ہیں. اس طرح وراثت دبا لینا، قرض دبا لینا یا غصب کر لینا. آپ کے پاس طاقت ہے، زور سے آپ کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کسی کے مکان پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں اس سے یا تو نفع اٹھاتے ہیں حصی طور پر کہ اس میں رہتے ہیں اور یا بیچ کر اس سے نفع کما لیتے ہیں. یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیے کہ یہ حرام طریقے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو واضح طور پہ منع فرما دے تو وہ حرام قطعی ہو جاتی ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اب یہاں یہ فرمایا کہ دوسروں کے مال باطل طریقے سے. اب باطل طریقوں کی وضاحت کی تشریح وہ حدیث بیان کرتی ہیں اور فقہا بیان کرتے ہیں، جیسے ہم اس پر کلام کریں گے. اب اس میں ایک بات جو قابل غور ہے بہت زیادہ، وہ یہ کہ جو حرام ہوتا ہے یا ناجائز طریقے سے آپ مال حاصل کرتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک حرام قطعی ہوتا ہے، ایک حرام ظنی ہوتا ہے. اچھا. حرام قطعی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو قرآن نے واضح طور پہ منع کر دیا ہو، جیسے سود ہے، رشوت ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے. اور حرام ظنی وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن سے ثابت نہیں ہوتا، حدیث سے ہوتا ہے یا فقہا اپنے اجتہاد سے اس کو منع فرماتے ہیں. جب حرام قطعی انسان حاصل کرتا ہے وہ تو حرام ہی حرام ہے.
اور پھر اس کو اگر وہ ثواب کی نیت سے خرچ کر دیتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس میں یہ بہت خطرناک پہلو ہے حرام رزق کا کہ بعض لوگ حرام کماتے ہیں اور جائز ذرا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جس سے کسی کو رشوت دے کر راضی کر لینے کی کوشش ہوتی ہے نا، ایسے ہی معاذ اللہ اگر حرام اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو گویا کہ ایک رشوت کی پیشکش ہے ایک طرح سے۔ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رزق حرام کو اللہ کی راہ میں دینا ایسا ہے جیسے کوئی ناپاک کپڑے کو پیشاب سے پاک کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس لیے یہ بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پہ حرام کی مذمت فرمائی، جیسے ابھی بھی بات ہوئی تھی کچھ دن پہلے کہ ایک شخص ہے وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوتا ہے، اے میرے رب اے میرے رب، لیکن سرکار فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہو کہ اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس کے جسم میں حرام، جسم پر حرام ہے، یعنی کہ لباس حرام کا ہے۔ ایسی کوئی حج کے لیے جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حرام مال سے حج کرے اللہ تعالیٰ اس کا حج قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو اس لیے حرام کی بہت زیادہ مذمت ہے اور یہ بغیر معلومات کے حاصل نہیں ہو سکتا، یہ اس کا علم حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اس لیے اس پہ توجہ کرنی چاہیے ضرور۔ اور یہ آج کا بڑا اصلاحی موضوع ہے، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آج کا یہ پروگرام اور یہ موضوع اور اس پر ہونے والے سوالات اور جوابات ضرور دیکھیں، تاکہ کہیں کہیں آپ کی جہاں اصلاح ممکن ہے اللہ کرے کہ وہ ہو جائے تو ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا آج کی اس موضوع کے حوالے سے بات کرنے کا، کمائی کے ناجائز طریقے، اس پر مزید بات کریں گے۔ کلام شامل کر رہے ہیں، تینوں شناخہ موجود ہیں، مل کر انشاءاللہ کلام پیش کریں گے۔ بسم اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول و آخر ہے باطن و ظاہر ہے اللہ، اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، غلام فقیر ہے اب ہو غم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب، لا الہ الا اللہ، اللہ
لا